السلام علیکم لسنر، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو جی آج میں جو ناول لے کے آئی ہوں اس کا نام ہے لڑکی ہو یا مصیبت، اور اسے لکھا ہے نگہت سیما نے۔ یہ بہت ہی اچھا ناول ہے، امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گا۔ ناول اگر پسند آئے تو پلیز اسے لائک کیجیے گا، چینل کو میرے سبسکرائب کیجیے گا۔ تو چلیے بنا کسی دیر کے شروع کرتے ہیں۔ سفید یونیفارم پہنے، بالوں کی چھوٹی چھوٹی پونیاں بنائے، وہ جامن کے پیڑ پر چڑھ کر جامن کھا رہی تھی۔ وہ رامین تھی، وہ اترنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شاکب اس کی بہت دیکھ بھال کرتا تھا۔ اس کی دیکھ بھال تو اس کی اسی وقت سے قبول کر لی تھی جب وہ صرف 6 سال کا تھا اور وہ کچھ گھنٹوں کی تھی۔ اسے وہ گلابی نرم روئی سے گالوں والی گڑیا بہت پیاری لگی تھی۔ اس کے پیدا ہوتے ہی اس کی امی نے اسے بیڈ پر بٹھا کر اسے اس کی گود میں دیا تھا۔ لیجیے بھابھی، یہ بیٹی تو آج سے میری ہوئی۔ میرے بیٹے کو اتنی پسند آ گئی ہے کہ وہ اسے چھوڑنے پر راضی ہی نہیں۔ رضوانہ جو بھی کمزوری کے دور سے گزر رہی تھی مسکرا دی۔ ٹھیک ہے بھائی، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس وقت ننھے شاکب کی سمجھ میں اپنی ماں اور ممانی کی بات تو نہیں آئی تھی، لیکن اس نے نہ جانتے ہوئے بھی اسے اپنی ذمہ داری سمجھ لیا تھا۔ اس پر ہوم ورک کرانا، اسکول لے جانا، وہ سب بہت اچھے سے کرتا تھا۔ ایک دوسرے کے ساتھ وہ ہنسی خوشی رہتے تھے۔ اس کی وجہ سے شاکب کبھی اپنے کلاس ٹیچر سے ڈانٹ کھاتا جب وہ دیر سے پہنچتا۔ اسکول میں زیادہ تر وہ ضد کر کے شاکب کو کینٹین میں لے جاتی اور اپنی سہیلیوں کو بھی ساتھ میں لے جاتی، اور بیچارے کی آدھے سے زیادہ پاکٹ منی کینٹین میں خرچ ہو جاتی۔ گھر میں کبھی ایسا ہوتا کہ رامین اپنی شرارتوں کی وجہ سے نہ کوئی نقصان کر بیٹھتی اور اسے ڈانٹ سے بچانے کے لیے شاکب سارا الزام اپنے اوپر لے لیتا۔ جس بات پر وہ اڑ جاتی اسے پورا کر کے ہی دم لیتی، کمرہ بند کر کر بیٹھ جاتی، کھانا چھوڑ دیتی۔ اس کے امی ابو کا جو حال ہوتا تھا وہ تو ہوتا ہی، شاکب بھی پریشان ہو جاتا۔ یہ بھی حقیقت تھی کہ رامین کے منانے کا ہنر صرف شاکب کو ہی آتا تھا۔ جب بھی اس کی بات ہوتی تو شاکب کی امی زبیدہ اور رامین کی امی رضوانہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیا کرتی۔ دیکھیے گا بھابھی، میرے شاکب اور رامین کی جوڑی مثالی ہوگی پورے خاندان میں۔ ضرور، رضوانہ سکون کے گہرے احساس اور دل سے بنا جھجک نکلنے والی دعاؤں کے ساتھ اپنی نند کی ہاں میں ہاں ملاتی۔ 5 سال پہلے بڑی بہن کی شادی کے بعد شاکب اکلوتا بیٹا رہ گیا تھا، لیکن وہ رامین سے بالکل الگ تھا۔ وہ بہت سمجھ بوجھ والا تھا۔ اسے ایک ہی دھن تھی کہ وہ جلد سے جلد اپنی پڑھائی پوری کر کے اپنے باپ کا سہارا بنے۔ آج شاکب کا برتھ ڈے تھا۔ شاکب آج 18 سال کا ہو گیا تھا، اور خوشی کی بات یہ تھی کہ اس کا ایڈمیشن انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہی ہو گیا تھا۔ رضوانہ اور زبیدہ کی چاہت تھی کہ اس موقع پر شاکب اور رامین کی منگنی کا اعلان بھی کر دیا جائے، لیکن رامین ابھی صرف 12 سال کی تھی، اس لیے سب نے منع کیا اور کہا کہ رامین جب ایک تک سمجھدار نہیں ہو جاتی تب تک اس رشتے کا ذکر بچوں سے ہرگز نہ کیا جائے۔ پھر بھی شاکب کو اس خوبصورت رشتے کے بارے میں پتہ تھا۔ اس موقع پر سب طرح کے گفٹ لائے تھے۔ شاکب کا سب سے پسندیدہ گفٹ وائلن تھا، جس کا شوق شاکب کو بہت دنوں سے تھا۔ رضوانہ نے اسے وائلن گفٹ کیا تھا۔ وہ بہت خوش ہوا تھا، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر رہ نہ سکی۔ وائلن کے غائب ہو جانے کی خبر سنی اسے معلوم تھا کہ اسے رامین نے ہی غائب کیا ہے۔ وہ وہاں سے غائب تھی۔ آج وہ یہ رامین کی بچی میرے ہاتھ سے نہیں بچے گی۔ وہ دانت پیستے ہوئے اٹھا اور پورے گھر میں رامین کو ڈھونڈنے لگا۔ سب پریشان تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ شاکب اور رامین ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے کھیلتے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ رامین شاکب کی تمام قربانیوں کو اپنا حق سمجھ کر وصول کرتی تھی۔ اسے کبھی بھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ شاکب کے دل میں اس کے لیے کتنی محبت اور عزت ہے۔ رضوانہ جب بھی اپنی نند زبیدہ کے سامنے رامین کی لاپرواہی کا بیان کرتی تو وہ یہ کر کر ٹال دیتی کہ ابھی وہ چھوٹی ہے، نہ سمجھ ہے، شادی کے بعد خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور رضوانہ بھی یہی سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ بھلا جس لڑکی کا شوہر شاکب جیسا بہترین لڑکا ہوگا وہ اپنے نصیب پر ناز نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی۔ رضوانہ کا یہ کہنا بہت حد تک ٹھیک تھا کہ رامین کو بگاڑنے میں شاکب کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے بڑوں کو اس بات پر راضی کر لیتا کہ وہ رامین کی بات مان لے۔ آج پھر رامین کی بھوک ہڑتال جاری تھی۔ ہڑتال زیادہ دن تک چلنے کی وجہ یہ تھی کہ شاکب پونا گیا ہوا تھا۔ اس کی ضد تھی کہ آرٹس کالج میں ایڈمیشن لینے کی ہے۔ کوئی بھی اسے منع نہیں کر سکا۔ سب کہتے تھے کہ وہ سمپل BA کر لے۔ پھر شاکب آیا اور اس نے جلال صاحب کو سمجھایا، یہ تو فخر کی بات ہے کہ آپ کی بیٹی رامین میرٹ کی بیس پر آرٹس کالج میں ایڈمیشن لے سکتی ہے۔ وہ بہت ذہین تھا
اور جہاں تک ماحول کا تعلق ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آخر لڑکیاں میڈیکل کالج اور یونیورسٹی میں بھی تو پڑھتی ہیں۔ اس نے رامین کو کالج لے جانے اور لانے کی ذمہ داری بھی لے لی۔ اگلے ہی دن اس نے آرٹس کالج کا فارم لا کر اس کے حوالے کیا اور اس طرح رامین کا ایڈمیشن آرٹ کالج میں ہو گیا۔ لمبا چوڑا، دودھ کی طرح سفید رنگ، گھنے بال، نیلی آنکھیں، مسکراہٹ اتنی اچھی کہ سامنے والے پر جادو چل جاتا۔ وہ آرٹس کالج میں اپنے فن کا ماہر تھا۔ وہ لڑکیوں کے پیچھے نہیں تھا بلکہ لڑکیاں خود تتلیوں کی طرح اس کے آس پاس منڈراتی تھی۔ کالج میں وہ گھمنڈی سمجھا جاتا تھا، پھر بھی کالج اور کالج کے باہر بہت سی لڑکیاں اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتی۔ اسے خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ رنگین شامیں گزارنے کی عادت تھی۔ رامین کا کالج میں پہلا دن تھا۔ جلال صاحب اسے کالج کے گیٹ پر چھوڑ گئے تھے اور وہ پریشان کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اسے شاکر پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں آیا تھا کیونکہ اسے آفس جانے کی دیر ہو رہی تھی، اس لیے جلال صاحب اسے کالج چھوڑ گئے تھے۔ کالج کے گیٹ پر انہوں نے رامین کو اتارا اور یہ کہہ کر گاڑی آگے بڑھا دی کہ جب وہ اسے کو ایجوکیشن حاصل کرنے کی ٹھانی ہے تو خود کانفیڈنس اپنے اندر پیدا کرے۔ وہ گھبرائی ہوئی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اس کا ڈپارٹمنٹ کہاں ہے۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ سمپل کپڑوں میں گھبرائے کھڑی تھی اور دوسری طرف لڑکیاں جین ٹی شرٹ پہنے ادھر ادھر آ جا رہی تھیں۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکے ہیں یا لڑکیاں۔ کچھ دیر بعد سمجھ میں آتا تھا تو وہ حیران رہ جاتی تھی۔ اسی بیچ کسی نے خوبصورت بھاری آواز میں کہا، مس، کیا میں پوچھ سکتا ہوں؟ میں آئی ہیلپ یو پلیز؟ رامین نے چونک کر پیچھے دیکھا اور پھر دیکھتی رہ گئی۔ میں کچھ بھی نہ سمجھ سکی تھی۔ اس کی پرسنالٹی اتنی اچھی تھی کہ وہ حیران رہ گئی۔ اس کی نگاہیں اس پر ٹکی رہیں۔ اگر آپ مجھے اچھی طرح دیکھ چکی ہوں تو اپنے ڈپارٹمنٹ بتا دیں، میں آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ لگتا ہے آپ یہاں نیو کمر ہیں۔ جی وہ میں۔ رامین بری طرح بوکھلا گئی اور ہکلاتے ہوئے اپنے ڈپارٹمنٹ کا نام بتا دیا۔ آئیے پلیز، اس نے قدم بڑھاتے ہوئے کہا اور رامین اپنے شرم چھپاتے ہوئے اس کے پیچھے چل دی۔ رامین ابھی تک اپنے آپ کو آرٹس کالج کے ماحول میں ڈھال نہیں پائی تھی۔ اس کی دوستی بس نازیہ اور شمائلہ سے ہی تھی۔ صبح کا وقت تھا، شاگرد اسے تھوڑا جلدی کالج چھوڑ دیتا تھا کیونکہ اس کا آفس رامین کے کالج سے بہت دور تھا۔ رامین کو شاکر کی موٹر سائیکل پر آنا بہت اچھا لگتا تھا، اس لیے اس کی کوشش یہی رہتی کہ تھوڑا وقت سے پہلے ہی کالج پہنچ جائے تاکہ لوگ اسے موٹر سائیکل پر آتا دیکھ سکیں۔ ایک دن جب وہ اکیلی کھڑی نازیہ یا شمائلہ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ اسے بہزاد سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر وہ اسی طرف آ گیا۔ وہ اسے دیکھتے ہی رہ گئی۔ ارے رامین، کہاں رہتی ہو؟ نظر ہی نہیں آتی۔ اس کے انداز میں اپنائیت تھی۔ اس کے بارے میں وہ سپنے دیکھتی تھی اور کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اسے اپنے دل میں جگہ دے گا۔ آئیے، آج ہماری پہلی ملاقات ہے، اس لیے ایک کپ کافی ہو جائے، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو۔ اعتراض کیا ہوگا؟ رامین کا تو پورا جسم و دماغ اس کا ہو گیا تھا۔ وہ بغیر سوچے بہزاد کے ساتھ چل دی۔ پھر یہ ملاقاتیں پڑتی گئیں۔ کیفے، لائبریری وغیرہ ہر جگہ وہ ساتھ ساتھ آتے جاتے۔ لڑکیاں اسے بتاتی کہ تم اس کی پہلی گرل فرینڈ نہیں ہو، وہ تو موسمی کپڑوں کی طرح اپنی گرل فرینڈز بدلتا ہے۔ لیکن رامین کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آتا۔ وہ تو اس کی باتوں کی دیوانی تھی، اس کے انداز پر فدا تھی۔ رامین، تم سے پہلے میں نے بہت سی لڑکیوں سے دوستی کی ہے، لیکن اگر اوپر والا لیکن گواہ ہے، محبت کبھی نہیں کی۔ مطربہ میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی جس سے میں نے محبت کی، مگر وہ مجھے دھوکہ دے کر چھوڑ کر چلی گئی۔ اس لیے میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد کبھی کسی لڑکی سے محبت نہیں کروں گا۔ رامین، میں ہر لڑکی سے مطربہ کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی جب کوئی لڑکی میرے سامنے روتی تھی۔ یقین کرو، یہ لڑکیاں میری طرف یوں کھینچی چلی آتی ہیں، میں نے ان کی طرف کبھی دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا۔ مطربہ نے آپ سے بے وفائی کی تھی؟ ہاں رامین، اس نے دولت کے لیے مجھے ٹھکرا دیا۔ اس کے لیے ایک بزنس مین کا پروپوزل آیا تھا۔ وہ آج کل کی لڑکیاں بھی عجیب ہیں، پیار کسی سے کرتی ہیں اور شادی کسی سے۔ وہ بے دردی سے ہونٹ چبانے لگا۔ آنسو آنکھوں میں بھر آئے تھے۔ رامین نے آج تک کسی مرد کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے تھے۔ اس کا بھولا بھالا دل تڑپ اٹھا۔ رامین نے اپنے شیشے جیسے ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ کیا آپ ہر لڑکی کو بے وفا اور ہرجائی سمجھتے؟ رامین نے معصوم انداز سے کہا۔ ہاں رامین، تم سے ملنے سے پہلے حقیقت میں مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ دنیا کی ہر لڑکی دھوکے باز ہے۔ اور اب
رامی نے دھیرے سے کہا۔ بہزاد نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جی لسنر، تو کہانی کا فرسٹ پارٹ یہیں پر ہوتا ہے ختم۔ جلدی اس کا لاسٹ پارٹ لے کر آئیں گے، تب تک کے لیے دعا میں رکھیے گا یاد۔ اللہ حافظ۔